ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ حضرت مدنی صاحب کی عظیم خواہشات اور ہوئے تمنائیں یہی کہیں گے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ہوش تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے عورت کو بھی دلایا۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر یحییٰ جلال پوری صاحب، عظیم عرب و عجم کے محدث جلال پوری صاحب، سلطان محمود جلال پوری صاحب، ان کے فرزند ارجمند یحییٰ جلال پوری صاحب، عظیم باپ کے عظیم بیٹے۔ آپ پروفیسر ہیں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے آپ نے BS آنر کیا، مختلف یونیورسٹیز میں آپ لیکچر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا مشن دینی علوم کو جدید اسلوب کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ جہاد افغانستان میں آپ شامل رہے، عظیم مرد مجاہد، عظیم آواز، عظیم سوچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر یحییٰ جلال پوری صاحب۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وخصوصاً علی محمد المصطفیٰ امام الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذرا میرے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ اصلاحی تحریکیں جو ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاحی تحریک چلا رہے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کے لیے چلا رہے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر چلائی ہوئی تحریک فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بنے۔ میں بالکل ابتدائی حصہ جو ہے ہماری تاریخ کا اسے بھی ساتھ دوں گا۔ ایک ایسا گروپ سامنے آیا جنہوں نے کہا کہ جناب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ انصاف اور عدل سے کام لیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق ملے، انصاف ہو۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تحریک کو اپنے خیال کے مطابق اصلاحی تحریک کر کے شروع کیا تھا، لیکن بالکل ابتدائی دور میں سب سے زیادہ فساد کا مجبر ہے۔ میری مراد خوارج سے ہے۔ خارجی جو ہے وہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ جناب دیکھیے صحیح معنوں میں انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اور عبادت گزاری ایسی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی نمازیں لمبی
ان کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم تو کچھ بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ تو بڑی عجیب بہت لمبی نماز پڑھتے، تو باقی والے لمبی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پڑھتے ہیں نماز میں قرآن، وہ ان کے گلے سے اوپر ہی ہوتا ہے، اندر نیچے دل کی طرف کوئی نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے جو فساد مچایا اس کی مثال نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی جیسے اجل صحابہ نعوذ باللہ ان کو بھی کہا کہ یہ جناب راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم اصلاح کریں۔ صرف یہیں پر بس نہیں، انہوں نے عام مسلمان جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے، تھا اختلاف، اس پر تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے، اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ان سب کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ گمراہ کہا بلکہ یہ شروع کر دیا کہا بھی کہ یہ سارے کافر ہو چکے، نعوذ باللہ، حضرت علی کا ساتھ دینے والے بھی اور حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے بھی، اور ان کی عورتیں اب کنیزیں بنا کے بیچو، اور یہ کام شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ فساد کی خبر پہنچی تو آپ نے کہا معاویہ سے میں بات میرے پتلوں کا، وہ سیاسی اختلاف ہے، اس معاملے میں پہلے توجہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب سے پہلے اس فتنے کو کلا کما کرنے کی کوشش فرمائی۔ ان لوگوں نے جو کام شروع کیا تھا عملاً یہی کیا تھا کہ انہوں نے مسلمان خواتین کو پکڑ کے کنیزیں بنا کے فروخت کرنا شروع کر دیا، خود کو کہتے تھے کہ ہم اصلاحی تاریخ چلائیں۔ تو اس لیے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ کوئی مدعی ہے اصلاحی تحریک چلانے کا، آپ دیکھیں یہ کہ نتائج کیا ہیں، وہ نتائج تو نہیں ہے جو خوارج کی بزاؤ میں خیش اصلاحی تحریک کی وجہ سے سامنے آئے۔ ان کے بالمقابل آپ ایک اور بات دیکھیے اور پہلو دیکھیے، پہلے اسی کے ساتھ کا ایک دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایران کے مجوسی یہودی سارے مل کے اصلاح کے نام پہ سامنے آئے اور اصلاح کے نام پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ جھوٹ بھرے جن کی کوئی حیثیت، بالکل بے پایا بے بنیاد جھوٹ کھڑے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا، اور اس امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے دو چار کر دیا گیا۔ بزامی خیش کو یہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے، کہ کوفے سے آئے ہوں گے، بصرے سے آئے ہوں گے، دمشق سے آئے ہوں گے، یہ سارے یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصلاح۔ تو اصلاح جو ہے وہ نتائج سے دیکھنی ہے کہ نتائج کیا ہے سامنے۔ اب اس کے بالمقابل ایک دوسری طرف آئی ہے ایک ہستی جس کے سامنے یہ بات تھی کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہے، اس اختلاف کی بنیاد پہ حضرت معاویہ تو یہی فرماتے تھے نا کہ میں حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کیا یہ ایسا ہی تھا یا اس کے علاوہ کچھ تھا یہ اور بات، لیکن بظاہر تو یہی تھا۔ تو یہ ایک ہستی اس وقت ایسی تھی جن کو اندازہ تھا کہ اس سے امت تقسیم ہو رہی ہے، فتنہ شروع ہو چکا ہے،
اور وہ ہستی ایسی تھی کہ جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی. میری مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک تاریخ چلا. نام نہیں دیا تاریخ کا، لیکن تاریخ تو چلا بھی، اور اپنے والد کے زمانے میں چلا بھی. اپنے والد سے بار بار کہتے تھے یہ جو ہو رہا ہے باہمی جنگ ہو رہی ہے یہ درست نہیں. اس معاملے میں اگر امت کو متحد کرنا ہے تو چاہے قربانی دینی پڑے دے دینی چاہیے. یہ ایک ہستی جس نے اس امت کو متحد کرنے کے لیے ایسی حکومت کی کو سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا جو حکومت عالم اسلام کی واضح اکثریت اس کو مانتی. یمن بھی ان کے ساتھ تھا، حجاز بھی ان کے ساتھ تھا، عراق بھی ان کے ساتھ تھا، شام بھی ان کے ساتھ تھا. زیادہ تر اندر سے لوگوں کا مصر کا بڑا حصہ بھی بہت ہی بڑی بات. چلو ہم سمجھ لیں گے ابھی شام میں حضرت معاویہ تھے، حضرت عمرو بن عاص مصر کے یہ تھوڑے ہوتے، لیکن وہاں جب اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ حضرت علی کو ہم حضرت حسن کو مانتے. بلکہ جو گفتگو ہوئی ہے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کے سامنے وہ عجیب گفتگو. تو گفتگو کیا ہوئی ہے؟ ان کے لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھا سامنے آپ نے حضرت علی کے ساتھ کتنی فوج کی اور اس سے کئی گنا زیادہ ہے، یہ سارے پہاڑ بھرے ہوئے ہیں. تو جناب امیر آپ ان سب کو شکست دے سکتے ہو کہ وہ المبرد نے کامل میں تفصیل سے بیان کیا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ سارے لوگ ہیں حضرت حسن کے ساتھ تو ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. میں اور طریقہ سوچتا ہوں. اور طریقہ کیا سوچا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے چشمہ اتحاد امت کے دائی ہیں، خود اپنے والد کے سامنے بھی یہی کہتے رہے کہ اتحاد ہونا چاہیے اور یہ جنگ جس طرح کی جس قیمت پہ بھی ختم ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے ہونی چاہیے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتحاد کے نام پہ دعوت دیتا ہوں اور ان کے پاس بندے بھیجے اور جا کے یہ کہا کہ دیکھیے آپ تو بہت بڑی ہستی ہیں، یہ جو امیر معاویہ ہیں یہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے تو پھر شاید آپ ہی کو قربانی دیں گے. اور میں نے ایک بار یہ بات کہی تھی، بہت سے لوگ خوش ناراض بھی ہو گئے بالکل سے، لیکن میں بات وہی دوبارہ کروں گا اس لیے جو حقیقت ہے. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے دونوں صحابی ہیں لیکن ایک فرق ہے عجیب کہ ایک فاطمہ بنت رسول اللہ کا جگر گوشہ ہے اور ایک حضرت ہند بنت عتبہ. وہ ایک صحابیہ ہے، ہم تو کوئی حیثیت نہیں کرتے ان کے سامنے، بہت اجل صحابیہ ہیں. اسلام لانے کے بعد ان کا مکمل طور پہ جو کچھ ان کا عمل ہے وہ ایسا ہے کہ مثال ہے، بہت بڑی ہستی ہو. تو میں نے جب یہ کہا کہ دیکھیے یہ بات فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند سوچ سکتا ہے کہ کوئی بھی قربانی دے دو لوگ اکٹھے ہوتے. ہند بنت عتبہ کا فرزند کیوں نہیں سوچ سکتے؟ یہ تو حقیقت ہے، اس طرح نہیں سوچ سکتے میں قربانی دے دوں. بلکہ یہ کہا کہ کسی طرح حضرت حسن کو حوالہ کر اور حضرت حسن نے قربانی دے دی. اور پہلے اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. اس لیے حضرت معاویہ چاہتے تھے اچھے اچھے آتے وہ تو آدمی بہت ہوئی، لیکن اصل تو بات حکمرانی تھی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا
کہ دیکھو حکمرانی سے جو سیادت ملتی ہے وہ اپنی جگہ، حقیقت میں دیکھو تو میرا بیٹا سید ہے، لہذا سید، یہ ہے میرا بیٹا سید جو اس امت کو ایک جگہ جمع کرے۔ تو اس سیادت کے مقابلے میں پیچھے ہے حضرت حسن کو جس سیادت کی خوشخبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ہذا سید، جس کے ذریعے اللہ سب ساری موت کو، تو یہ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کی تحریک کیا ہے؟ اتحاد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقی سیادت کسی کی، اور پھر تاریخ گواہ اس پر کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قربانی بھیجی اور آپ ان کاموں میں لگ گئے تو حضرت حسن کے شمع نشان تھے، بہت لوگوں کی خبر گیری کرنا، مسکینوں کی خبر گیری کرنا، یتیموں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کے لیے کمانا وغیرہ وغیرہ، علم کی اشاعت، تربیت، یہ سارے کام کیا اللہ کا حسن۔ تو اس زمانے میں مبرر نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کا جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے تھے ہمیشہ جب اس کا جو سردار تھا اس کی بیوی کو کوئی کام پڑ گیا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ امیر المومنین یہ فلاں میرا کام ہے، اس پر اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میرا خاوند اس کا سردار رہا ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میں آپ کے پاس ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام کہنا ہے وہ تو کہنے، وہ تو سلام ہو گئے، وہ تو سب سے پہلے کروں گا، میں چاہتا ہوں کچھ دیر مجھے حضرت علی کی باتیں سنا۔ ایسا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیا تھا، حضرت علی نے سنا ہے اور حضرت علی کی باتیں سن کے حضرت معاویہ مسکراتے ہوئے شہادت ہوئی۔ یہ جو تاریخ کی اکٹھے ہو، دین پہ چلو، جس کا آغاز حضرت حسن نے کیا تھا، اس کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ جو ہے وہ بھی سارے خاندان کے مداح بن گئے، ان کی عظمتوں کو سلام کرنے والے۔ میں جو کہ عرض کرنا چاہتا ایک اور بھی ہے مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھی کہ اتنے میں حضرت معاویہ کی طرف سے جو مدینہ کا گورنر ہے مروان، اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اسی طرح جس طرح حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا، جیسے حضرت محمد نے کیا تھا، انہوں نے اپنے بعد ایک حکمران جو ہے اس کا مقرر کر دیا ہے اور وہ بیٹا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے زور سے آواز دی اور کہا جھوٹ بولتا ہے خدا کے دشمن، یہ نہ حضرت عمر کا طریقہ تھا، نہ حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا، نہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، یہ تو کیسا گزرا کا طریقہ ہے، یہ تو کیسا یہ لے کے آ رہے ہیں، یہ تو کیا ہے، وہ صحیح ہوا ہے، یہ تو کیسا کیا ہے۔ تو مروان نے زور سے کہا کہ یہی شخص ہے جس کے بارے میں یہ آیت اتری کہ وہ اپنے ماں باپ کو پورے انداز میں خطاب کرتا۔ تو حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز دے کے کہا کہ خدا کے دشمن جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے خاندان کے بارے میں اتری نہیں ہے آیت، تو فلاں خاندان کے بارے میں اور میرے خاندان میں اتری ہے اگر آیت تو وہ تو یہی ہے کہ طیبات اور طیبین والطیبون للطیبات، وہ تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے طیبات کو چنا جو ام المومنین ہے، میرے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں۔ تو یہ ایک مثال تھی کہ بظاہر کچھ نہیں کہا جائے، اندر سے دیکھنا چاہیے۔ اب ایک اور شخصیت کا نام لوں گا،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ رہے۔ حضرت معاویہ سسروں کے معاملے میں بالکل ساتھ تھے 100%۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و قصہ کے طریقے جو اپنی بیٹی کو حکمران نامزد کر دیا، تو ایک ہستی تھی جس نے یہ سمجھا کہ اگر ہم سب خاموش رہے اور اس ملوکیت کو آنے دیا، اس نظام کے بدلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے راشدین کا نظام ہے، اگر اس کو آنے دیا تو ہم سب کے سب اللہ کے سامنے جواب دیں۔ اور وہ تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس اکیلی ہستی کی تاریخ کیا تھی کہ نظام حکومت چلانے کا وہی ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو خلفائے راشدین کا تھا، اور اسی طرح سے شورا کے ساتھ منتخب ہونا چاہیے جیسے خلفائے راشدین کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخ تھی۔ اور میں سچی بات کہتا ہوں، تاریخ کو یہ بڑی وضاحت سے بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح روایات موجود ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے مکہ سے، تو ان کے خیر خواہوں نے کہا کہ یہ کوفے کے لوگ جو ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہے، نہ چاہیے۔ ان کو تجربہ تھا، کوفے میں جو عناصر موجود تھے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت میں بھی آگے آگے وہی تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے ساتھ بھی، اور پھر حضرت علی کو شہید کرنے والے وہی تھے، ہماری میں وہی سے نکلے۔ تو انہوں نے یہ بات بغاوت سے کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا۔ بالکل صحیح بات بیان کر رہا ہوں۔ تو جب استخارہ کیا تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا جاؤ جاؤ۔ ایک ہمارے بزرگ ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے، وہاں سے تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ حضرت حسین نے آگے یہ کہہ دیا کہ جناب مجھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی ایسی کہہ دیا۔ نعوذ باللہ حضرت حسین اپنے نانا کے بارے میں نعوذ باللہ غلط بات کہیں گے، انہوں نے کہا دیا تو حضرت حسین نے بالکل یہ کہا جا کیوں، اس لیے کہ اجتماع میں حجت ہو جائے۔ اگر کوئی بھی اس معاملے میں اگر صحیح کام نہ کرے، غلط کام کرے، تو اس کے سامنے یہ نہ ہو کہ جناب مجھ پہ تو کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا، کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط۔ تو یہ اتمام حجت ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کر دیا کہ اللہ کے سامنے ساری امت جواب دے ہوگی اگر کوئی بھی پرانا ہو۔ ایک ہستی ہے، یہ تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، ایک ہستی ہے اور اتمام حجت ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں خیر پھر سے اسی وقت آئی جب نظام شورا تھا، اور اسی انداز کا جس طرح کے خلفائے راشدین کا تھا۔ سب سے پہلے خود بنی امیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے جب ان کو نامزد کر دیا سلیمان نے، تو انہوں نے کہا آ کے خطاب کیا سب سے، کہا کہ مجھے نامزد کیا گیا ہے لیکن میں نہیں مانتا اس بات کو، تو میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح جیسے خلفائے راشدین کو شورا سے منتخب کیا گیا تھا تو اپنی شورا سے منتخب تھا۔ لوگوں نے سب نے مل کے کہا کہ آپ سے بڑھ کے قوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا ہوگی۔ حافظ ابن حجر نے صحابہ میں واقع لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آیا اور اسے کہا کہ یہ بنی امیہ میں سے ہیں اور یزید بھی بنی امیہ میں سے تھا۔ تو صحابہ میں یہ ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس نے یزید کی تاریخ شروع کر، تو عمر بن عبدالعزیز نے ڈنڈا اٹھا اور اس کو مارا بھی اور کہا ہماری مجلس سے نکل جاؤ، تم اس کی تعریف کرتے ہو ہمارے سامنے، تم سمجھتے ہو کہ میں کسی قبیلے کی حکمرانی کے لیے آیا،
غلط بات ہے، غلط ہے بات نہیں کرنی. اور دیکھیے خیر اسی کو ماننی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ماننی تھی. کیوں؟ تو اس کو اسی کو واپس کر دیا. اور جب بھی دنیا میں کبھی بھی خیر، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب انہوں نے بھی وہی نظام لے آئے جو خلفائے راشدین کا تھا اور خود ایک تنخواہ دار بن کے رہے، ایسے تنخواہ دار کہ ان کے تنخواہ ان کا مہینہ پورا نہیں کرتی تھی، مقروض ہوتے، اور جب فوت ہوئے تو بہت سا قرضہ چھوڑ گئے، اور وہ ان کی جائیداد میں جو کچھ تھا وہ اور کچھ ان کے وارثوں نے کما کے اس کو ختم کیا. تو یہ تھی صلاح الدین ایوبی. اللہ نے بیت المقدس کی آزادی کیا قبلہ ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں انہوں نے انہی کے جو آگے وارث تھے ان کے ساتھ مل کے تاتاریوں کا مقابلہ کیا، اور تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی کے وارث سے تاتاریوں کا مقابلہ کیا، کہا کہ ہم کریں گے انشاءاللہ تاتاریوں کا مقابلہ. جیل سے نکلے تاتاریوں کو شکست کی اور پھر جیل میں چلے گئے. اس بات کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. یہ سارے انقلاب کب آتے؟ جب وہی نظام آ جاتا ہے. یہی دعویٰ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ بھی. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، اس کے بعد یہ تحریک ہے، اس کے بعد بات ختم کرتے. میں اس سے کہنا یہی چاہتا ہوں کہ تحریک کے نتائج دیکھا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ تحریک جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ دعویٰ ہے، اور وہ تاریخ ہے بالکل تھوڑے عرصہ پہلے کی نائجیریا شمالی افریقہ کی، صرف نائجیریا نہیں، نائجر بھی اس کے ساتھ ہے اور بھی وہی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ. اس تحریک کا نام ہے الحرکۃ النہضۃ الفلانیہ. اس کے بانی مبانی ایک بہت بڑے عظیم قائد تھے، ان کا نام تھا شیخ عثمان بن فوڈیو الفلانی، قبیلہ تھا ان کا خدا، شیخ عثمان بن فوڈیو. میں مختصر سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج بھی اگر کہیں برکت ہو سکتی ہے تو اسی نظام کے حوالے سے وہی حرکت وہی تاریخ چلنی چاہیے جو صحابہ نے چلائی تھی، جو حضرت حسین نے چلائی تھی، جو حضرت حسن نے چلائی تھی. وہی تاریخیں ہوگی اگر تو پھر وہ تاریخ ہے اور وہ اس طرح کی ہونا نہیں. یہ شیخ جو ہے انہوں نے حج کے لیے آئے، اس زمانے میں لمبا لگتا تھا، 2-3 سال لگتے تھے. مدینہ پہنچے تو یہاں انہوں نے حدیث پڑھی شروع کر دی. حدیث پڑھی تو سامنے حقائق کھلنے شروع ہو گئے اور پتہ چلا کہ بھائی کیسی حکومتیں ہوتی. واپس گئے تو انہوں نے مدرسہ بنایا اور لوگ جوق پر جوق آنے لگے، اور اتنا حدیث کو پڑھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے سارے افریقہ، وسطی افریقہ سے، شمالی افریقہ سے، کہ لوگ حیران ہوتے تھے. بادشاہوں کو مختلف جو چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں ان کو تکلیف شروع ہو گئی، یار یہ اتنا بڑا پاپولر یہ کوئی مقبول یہاں ہو جائے گا یہ مولوی کہ یہ تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو انہوں نے حملے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کیا کہ وہ لوگ حملہ کرتے ہیں ان کے طالب علموں پہ. اور وہاں اب بھی یہی رواج ہے افریقہ میں کہ طالب علم شادی کر لیتے ہیں پہلے اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کماتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، صبح زور تک کماتے ہیں اور بعد میں اب بھی ہے. تو انہوں نے ان طالب علموں کے بچے اٹھا کے ان کی عورتیں اٹھا کے بچھی ستا. تو لوگوں نے آ کے کہا شیخ سے کہ جناب آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنی حفاظت کریں ان سے. شیخ نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مختلف جو اچھے اپنے شاگرد تھے 19 کی تعداد میں ان کو منتخب کیا. یہ بڑے خوبصورت واقعہ ہے، اس کو ذرا سنیے اور اس پر غور کیجیے گا. ایک خوبصورت نئے دور کی مثال. تو انہوں نے وہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو کہا کہ تم قدونہ میں چلے جاؤ، تم قانون کی طرف چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور تم جا کے وہاں جہاد کرو. جب ان کا جہاد کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کے جہاد کی کامیابی کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ کوئی سامنے کھڑا ہونے والا نہیں تھا. سارا کا سارا اختیار شیخ عثمان بن فوڈیو کے پاس.
یہ بہت بڑا واقعہ ہے، سنیے اس کو۔ شیخ عثمان بن فوڈیو نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی حکمرانی کے لیے تو نہیں آیا ہوں پر۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ لوگوں تم شورا بلا لو، اپنا کوئی حکمران منتخب کر لو، میرا مدرسہ مجھے بلا رہا ہے، حدیث کے طالب علم میرا منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں، میں نے حدیث پڑھنے کے لیے جانا۔ تو یہ ہے وہ اللہ والے۔ ان کے بیٹے سلطان محمد بیلو، ان کو لوگوں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ جناب ہم ان کو بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے جو بیٹے تھے محمد، ان کو پیار سے بیلو کہتے ہیں، جس کا نام احمد ہو یا محمد ہو اس کو بیلو کہتے ہیں پیار سے، تو محبوب کے معنی ہو۔ تو محمد بیلو کو انہوں نے سلطان بنا لیا۔ ان کی میں صرف دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ اسلامی تاریخیں کون سی اور اسلامی تاریخیں کون سی۔ سلطان محمد بیلو انہوں نے 19 سال حکومت کی۔ ارد گرد کے لوگ ان کی اسلامی حکومت سے جلتے تھے، اس لیے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک فرسٹ لیڈی یعنی ان کی جو اہلیہ صاحبہ ہے وہ روز صبح کو گھر سے نکل کے اور سامنے ایک میدان تھا، اس میں اپنی اور ساتھیوں کو اور کنیزوں کو بھی اکٹھا کر کے کھانا پکاتی تھی، اور جو جنگوں میں جہاد میں مختلف لوگ یتیم بچے ہو گئے تھے ان کو کھلاتی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ فرسٹ لیڈی کا کام تھا۔ اور محمد بیلو جو ہے وہ رات کو جاگ کے چمڑے کے ڈور اور رسیاں بناتے تھے اور چوری چوری اس کو بکواتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ امیر المومنین کے، اور اسی سے گزارا کرتے تھے کرتا۔ اور ان کے برتن اب بھی محفوظ ہیں، لوہے کے، عام سے لوہے کے، کسی اچھی دھات کا برتن بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ ہے محمد بیلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سلطان محمد بیلو نے 19 سال حکومت کی۔ ان 19 سالوں میں انہوں نے 25 بڑی بڑی جنگیں لڑنی پڑی انہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی حکومت بھی کرتا ہو، وہی سپریم عدالت بھی ہو، ساری عدالت جو ہے نا اپیلیں ان کے پاس آتی ہیں، وہی فلاحی پروگرام کا انچارج بھی ہو، اس کا گھرانہ سارا کہ یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا ہے۔ اس کے باوجود رات کو وہ ڈول چمڑے کے سی کے اپنی روزی کماتا ہو، تو اس عالم میں وہ کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ اس عالم میں کہ وہ امیر ہے، جنگیں کرنی پڑ رہی ہیں اس کو، خود ہی فلاحی پروگرام کا انچارج ہے اور خود ہی اپیل ہے، کورٹ آف اپیل ہے، کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے اس دور میں؟ آپ اندازے سے بتائیے جناب۔ چھوٹی اور بڑی، ایسی بڑی بھی جو کئی جلدوں میں 250 کتاب اس دور میں لکھی ہے، صلی اللہ کے بعد 250 سے زائد کتابیں لکھی۔ یہ ہے اسلامی تاریخ، یہ فلانی تاریخ اس کا ساتھی تھی۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ اصلاحی تحریک وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکومت اور اسی کو اپنائے، صحابہ کی طرح حکمرانی کرے، اسی طرح سے منتخب ہو کے آئے، اسی طرح سے زندگی گزارے، اسی طرح سے دنیا کے عیاشیوں سے دور رہے، اور اسی طرح سے اپنے روزی خود کما کے اور دوسروں کے رہتے ہیں۔ یہ اس کا اصول ہے۔ اور یہ اتنا بڑا یہ دور ہو گیا کہ انگریزوں کو فکر لگ گئی، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، لیپرٹن نام تھا اس کا، جاسوسی کے لیے آیا۔ وہ آیا جاسوسی کے لیے کہ میں محمد بیلو کی جاسوسی کرتا ہوں، لیکن محمد بیلو سے ملنے کے بعد اور کوئی چرچا نہیں کے بعد وہ گیا واپس، ساری جائیداد بیچی اور آگے آ کہنے لگا میں آپ کو دیکھ کے مجھے پتہ چلا اسلام کیا ہوتا ہے، اس لیے اب میں آپ کا روز نام سے لکھا کروں گا۔
تو اس نے جو ملوائز لکھی ہیں، جو ڈیلی روزنامہ لکھا ہے، روزنامہ لکھا ہے، اب وہ جو یونیورسٹی میں اس کو اصل زبان میں بھی انگریزی میں بھی اس نے لکھا، اس نے بھی شائع کیا اور کئی اور زبانوں میں بھی کرتا ہوں. تو میں بتاتا ہوں کہ اسلامی تحریک ہوئی اور کوئی اصلاحی نہیں ہوتی اس کے علاوہ، وہ اصلاح کے بجائے فساد کا سبب بنتی ہے. اور اصلاح کی تحریک جیسے کہ یہ آخری مثال میں رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آخر تک یہی ہے حضرت امام مہدی ربانی، وہ سارا کچھ چھوڑ کے بالکل لوگوں کے چھوڑ دیں گے، کڑے جائیں گے، لوگ جب انہیں قبول کر لیں گے تو امام مہدی اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے صحابہ کرام نے گزارا، جیسے خلفاء راشدین نے گزارا. تبھی تو ان کو حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو ازبر کریں، سمجھیں کہ ہمارے نزدیک اصلاحی تحریکیں جو ہیں وہ وہی ہو سکتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تحریک چلتی ہو اور جو خلفاء راشدین کے مطابق چلتی ہو. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.